بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم اپنے منصب، اپنی ذمہ داری، زمینی حالات اور اپنے مخالف کی قامت اور حیثیت سے آگاہ ہیں۔ مولوی نوید اصغر شمسی جو مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ، اسلام پورہ لاہور کا پیش نماز ہے۔ میرے مکتب میں، میرے قبیلے میں، ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں جو ایک پیش نماز اور ایک مسجد کے خطیب کی شرعی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہر محب وطن پاکستانی اور ہر شیعہ اثنا عشری کے حافظے میں محفوظ ہیں اور اس کے علم میں ہیں۔ ہم نے مولوی نوید اصغر شمسی کے ساتھ انتہائی اخلاقی، آئینی، قانونی اور معاشرتی ضابطے کی پاسداری کرتے ہوئے نوید اصغر شمسی کو متوجہ کیا کہ مولانا، آپ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے بنیادی اور مسلمہ عقائد سے منافی سرگرمیوں اور حرکات کے مرتکب ہیں، لہٰذا آپ مسجد کو رضاکارانہ چھوڑ دیں۔ جس پر مولوی نوید اصغر شمسی برہم ہوئے اور انہوں نے جو واویلا کیا اور پھر لاہور کے تمام شیعہ مساجد کے پیش نمازوں کو جمع کیا، پھر مساجد اور مدارس کے مولویوں کو جمع کیا، یعنی کہ تمام بہروپیے، ابا، قبا، امامہ بردوش لوگ جو ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مولوی نوید اصغر شمسی کی حمایت میں انہوں نے قیام کیا، اور مجھ حقیر کے خلاف جو زہر افشانی اور جو سنگ باری کی وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن میں کربلا سے جڑا ہوا وہ کربلائی فکر سے متصل شخص ہوں، اور میں وہ شیعہ ہوں کہ جسے امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان بخوبی یاد ہے کہ حق پر قائم رہو، حق پر قیام کرو کہ اگرچہ تم تنہا رہ جاؤ۔ میں اپنی تنہائی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ مجھے کربلا کے لک و دک صحرا میں فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام کا جو ایک قیام ہے وہ میرے سامنے مشعل راہ ہے۔ میرے سامنے امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں قیام مثال کی حیثیت رکھتا ہے اور مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں کربلا سے متصل ہوں، میں کربلا کی فکر سے جڑا ہوا ہوں۔ ایک طرف کربلا کے لک و دک صحرا میں فرزند زہرا کا اپنے احباب، انصار اور خاندان کے کمر بنی ہاشم کے جوانوں کا جو مختصر سا لشکر تھا، اس کے ساتھ جو امام نے قیام کیا، وہ امام کا جو حوصلہ ہے وہ آج میرے جیسے نہتے ناتوان نحیف لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف لشکر یزید کی اگر آپ تعداد کو شمار کریں تو شاید آپ لشکر یزید کی تعداد شمار نہ کر سکیں۔ آج بالکل وہی صورتحال ہے کہ ایک طرف مولوی نوید اصغر شمسی کے پیچھے ایک لشکر جو باطل نظریات کا حامی ہے اور جو بنیادی شیعہ مسلمات کا انکاری ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جم غفیر، ایک بہروپیے، ابا، قبا، امامہ فروش بلکہ بردوش لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ حافظ کاظم رضا کی، یہ میں آج بھی حافظ کاظم رضا کو کہتا ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ حافظ کا استعمال چھوڑ دو، کیونکہ جب کسی محفل میں مسلسل سورہ بقرہ کی 4 آیات کی ترتیب پوچھی گئی تو حافظ کاظم رضا کو وہ ترتیب نہ آئی، جس پر حافظ کاظم رضا نے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو میں نے 60 سال پہلے قرآن کو حفظ کیا تھا، اب بھول گیا ہوں تو کیا ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات، مولوی امتیاز کاظمی جو خطیب ہے امامیہ مسجد شباب چوک سمن آباد لاہور کا، اس کا جو مکروہ عقیدہ ہے
جو شیعہ مسلمات کا انکاری ہے، سینہ کوبی، ماتم، زنجیر زنی، عزاداری، صف عزائے حسین پر گریا، ماتم، نوحہ، آہ و بکا پر جو وہ سوالیہ نشان لگاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی شیعہ مسجد میں اس کا پیش نماز ہونا اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے۔ آج میں ایک بار پھر مولوی نوید اصغر شمسی کو متوجہ کرتا ہوں، اس کو متنبہ کرتا ہوں کہ مولوی نوید اصغر شمسی صاحب، آپ نے جو بہروپ دھارا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے مکروہ جو مجرمانہ سرگرمیاں ہیں اس کو عبا، قبا اور عمامے میں چھپا رکھا ہے، میں اس کو بے نقاب کر کے دم لوں گا اور تمہیں تمہارے خوفناک انجام تک پہنچا کر میں اللہ کی جو وہ ابابیل ہے، میں وہ ابابیل ہوں جو تمہاری موت کا سبب بنوں گا۔ میں تمہیں بار بار، ہر بار متوجہ کر کے یہ کہتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ تم اپنے منصب سے دیانتداری نہیں کر رہے، احالیہ نے اسلام پورہ کی نمازوں کو باطل کر رہے ہو، لہٰذا فی الفور تم مسجد سے از خود رخصت ہو جاؤ، ورنہ ذلت رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔